الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ پرفتن دور چل رہا ہے اور اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ مستشرقین اور اغیار کی یہی کوشش ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو وہ ایمان سے، عقائد صحیحہ سے دور کر دے۔ اس دور کے اندر ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کو بظاہر مسلمان نام کے رہتے ہوئے عقائد صحیحہ سے، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآنی تعلیم سے، سیرت نبوی سے عملی طور سے دور کر دیا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علماء کرام اہل اللہ سے رابطہ قائم کیا جائے اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر علماء کے پاس جایا جائے، ان کی صحبت اختیار کی جائے اور بچوں کو صحابہ کرام کے نام یاد کرائے جائیں۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی، ان کے نام یاد کرائے جائیں۔ 4 خلفاء کے نام یاد کرائے جائیں۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کرایا جائے۔ 8 کلمے مع ترجمہ یاد کرائے جائیں۔ نماز پڑھانے کی طرف ترغیب دی جائے۔ جب 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے ساتھ ان کو مسجد لایا جائے۔ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کی تھوڑی سرزنش کی جائے اور گھر میں ایک دینی ماحول بنایا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلائیے، آپ اچھے اسکولز کے اندر، اچھے کالجز کے اندر بچوں کو داخل کیجئے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کی نگرانی کریں، بچے کی نگہبانی کریں کہ آپ کا بچہ کہیں اسلام سے دور نہ ہو جائے اور نئی تعلیم کی روشنی میں وہ اسلام سے برگشتہ نہ ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کیجئے، گھر کے اندر تعلیمی ماحول بنائیے، گھر کے میں ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریے اور ان کی تربیت کیجئے اور ان کے فرینڈ سرکل پر نگاہ رکھیے۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے، ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ دعائیں یاد کرائیے، استغفار کی کثرت کی خود بھی کیجئے اور بچوں سے بھی کرائیے۔ استغفار وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ صبح کی نماز میں بچوں کو ساتھ لے کر جائیے، بچوں کو اٹھائیے، نماز کے لیے جگائیے، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بندوبست بھی کیجئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ہمیں بڑا افسوس کا ہاتھ ملنا ہوگا۔ جگہ جگہ مکاتب قائم کیجئے، مکاتب بہت ضروری ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے ایک تقریر میں حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ کے پاس چندے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں فنیشنگ کا کام ہونا ہے اور اس کی گنبدیں بننی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ایک آتا ہے کہ ہمیں مکتب قائم کرنا ہے اور ہمیں مدرسہ کھولنا ہے، تو آپ اس وقت میں جبکہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور صرف تزئین کا کام ہونا ہے، تو اس وقت میں آپ جو ہے مدارس کو، مکتب کو کھولنے والے کو چندہ دیجئے، کیونکہ جب مکتب کے اندر بچہ پڑھے گا، تعلیم حاصل کرے گا، تبھی تو وہ نماز کے آداب سیکھے گا، تبھی تو وہ مسجد کے آداب سیکھے گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو مولانا نے کہی تھی اور اس کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ شاید اس پس منظر کو نہ سمجھ پائیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بچوں کو مکتب میں ضرور داخل کیجئے، انہیں قرآن پاک ناظرہ پڑھائیے، علماء کی صحبت میں بٹھائیے، خود بھی علماء کے پاس بیٹھیے، اہل اللہ کے پاس بیٹھیے اور مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ آج اس دور کے اندر بچوں کی دینی نگرانی کرنا، دینی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ بس یہ چند باتیں مجھے آپ سے کہنی چاہیے اس پرفتن دور کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام والدین کو اور سرپرست صاحبان کو اور مجھے اپنے بچوں کی نگہبانی کرنے اور ان کی دینی تعلیم کا بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔